يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، افتتاحی تقریب ہے جامعہ مسجد رحمت للعالمین کی، اور جب کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے تو دنیا کا دستور ہے گھر والے اپنے خاص کو، دوست کو، محبت کرنے والے اپنے پیاروں کو، رشتہ دار کو مدعو کرتا ہے. پھر یہ پروگرام کی اطلاع اگر باہر کہیں جائے تو اس کا گلہ بنتا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ پروگرام کی ہمیں بتایا نہیں، بیٹی کی شادی کی، عقیقہ کیا، ختنے ہوئی، سالگرہ ہوئی، یا اس کی زواج ہے یا نہیں ہے، تو نے بتایا نہیں. وہ کہتے یار گھر کے لوگ تھے، خاص پروگرام تھا، اپنے تھے، باہر کے بلائے نہیں. تمہارے میں مکان بنانے کی، ہزاروں میں قدم رکھنے کی، سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کے لوگ بلائے ہیں، سارے اس کے بندے، لیکن بلائے گھر کے. وہ علیحدہ بات ہے کچھ دیں یا نہ دیں. اگر اپنے حالات اور اپنی کمائیوں کو دیکھ کے دیں تو وجہ یہ نہیں کہ مہنگائی ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل کی زیادتی اور پیٹرول مہنگا ہے. ہمارا مال اس قابل ہے ہی نہیں، نہ اس میں اخلاص ہے، نہ تقوی ہے، نہ پورا 100% حلال ہے کہ ہم اسے اللہ کے دربار میں اللہ کے لیے پیش کر سکیں. لیکن پھر بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے میلے کچیلے پھٹے ہوئے 2 نمبری کے روڈ، 2 نمبری کے، ضروری نہیں کہ حرام طریقے سے کمایا، حلال کماتے نیت بدل گئی، یہ بھی 2 نمبری ہے. بیچنے والا بھی فجر کی نماز کا سجدہ اور اشراق کا پابند، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں، کردار، لباس میں، چہرے میں، معیار میں پابند، لیکن دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف تو اس کی تختیاں لگی ہوئی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، سورہ یاسین بھی، سورہ واقعہ ملک لکھی ہوئی. اور اذان کی آواز جب اسے پڑتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے. اتنا متقی پرہیزگار ہے. جو اس کو دیکھتے وہ حاجی صاحب بے شک اس نے نہیں کیا، جو اس کو دیکھتے مولوی صاحب بے شک وہ عالم نہیں بنا، اس کو دیکھ کے لوگ سلام کرتے. اس کا تقویٰ علاقے میں مشہور ہے. لوگ کہتے وہ بندہ کہہ دے موٹر سائیکل لے جا، وہ بندہ کہہ دے ڈیزل کی ٹنکی بھر دوں گا، فلانے کو نکلوا دے. اگر وہ اس زمین کے کاغذ پہ دستخط کر دے، اگر وہ نیا دے دے، وہ تیرا ذمہ دار بن جائے تو سامان لے. اتنا معتبر علاقے میں ہے. اس کی کمائی 2 نمبر ہو سکتی ہے، لیکن 2 نمبر کیسے ہوگی؟ دکان کے اوپر آیا، ایک سمجھدار تھا، یہ پروفیسر علماء اکرام مکی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی سرپرستی ہمیشہ دینی اداروں پر اہل علاقہ پر قائم و دائم رکھتی ہے. ان کو ہر چیز کی، بندے کی پہچان، کپڑے کی پہچان، ریکسین کی پہچان، چمڑی کی. ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو وہ مزدور کھائے گا جس نے 1200 روپیہ دیہاڑی کا تقاضا کیا اور کم کرا کے 900 روپے پہ کام کر رہا ہے. اور آپ کے میرے گھر میں کام کرتا ہوا دوسرے گلاس ٹھنڈے پانی کا مانگ لے تو میرے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے 5 منٹ اوپر کر دے یا 4 گھنٹے دھوپ میں کام کرتا تھوڑی دیوار کی اوٹ میں یوں کر کے پسینہ صاف کر لیتے گا، حرام نہیں کمائی ہے، ایسے نہیں تو نہیں دیتے، کام کر.
دھوکہ تو وہ مزدور کھائے گا جب وہ مزدور دکان کے اوپر چڑھتا ہے تو پھر یہ تقوی کا منبع، پہاڑ تقوی کا، وہ کہتا ہے سونا جا کپڑا دکھا، اسے پولیسٹر دکھا کے کہتا ہے اے کاٹن ہے، کاٹن ہے، اے ویک اے کاٹن ہے، اے لٹھا ہے، چیئرمین دا لٹھا۔ یہ دھوکہ دیا تو اس تقوی والے نے اپنی حلال کی کمائی کو بھی حرام کر دیا۔ ایسے مولانا 200 روپے کا چمڑے کا جوتا کوئی دیتا ہے؟ 200 روپے کی کھال تو بکی ہے، چمڑے کا جوتا نہیں ملتا۔ جب 200 روپے کا چمڑے ہو گئے مضبوط نہیں چلے چمڑا چمڑا تلو وے کتو وے تلا وے میڈن چپڑا ہے اور بڑے ملتان دے وچ اس تقوی والے نے اپنی حلال کی کمائی، اور کمائی کا راستہ بھی حلال کا تھا، اس کمائی کو ایک مول کے پیچھے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لینے والا مجبور ہے، جس نے آپ کی میری دکان پر بھیجا وہ تو مجبور نہیں ہے، لینے والا تو بے بس اور کمزور ہے، اس کو پاس وسائل کی تنگ، اللہ کے پاس کوئی تنگی ہے تو پھر کوشش کرنا میرے بابو، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا ہم اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہیں دے رہے، اس کے کنبے کو دھوکہ دے رہے۔ اور اگر گھر جا کر دوسرے دن پانی میں جوتا بھیگ گیا اور چمڑا تلوا علیحدہ ہو گیا، کپڑا پہلی مشین کی دھلائی میں پھٹ گیا، تو پھر اس نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا جا بھلا ہوئی، اللہ فرمائیں گے تو بھلا کر، میں نے اس کا بھلا نہیں کرنا، اس نے میرے بندے کا بھلا کیا۔ اس نے یوں آپ کی طرح اشارہ کر کے آسمان کے اللہ انہوں نے غریب دے بھی ترس نہ آیا۔ بس اس جملے کے بارے میں کسی اللہ والے نے کسی اللہ والے سے کہا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کوشش کرنا کوئی تیرا گلہ اللہ کے آگے نہ کر دے۔ تیری اذیتوں سے تنگ آ کر خدا کے آگے تیرا نام لے کے رونے نہ بیٹھ جائے۔ ہماری مولویوں کی فیلڈ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ایک بندہ ہمارے ساتھ بہت نوک جھوک کرتا تھا، بہت عرصے کی بات، بہت نوک جھوک، اور جب بھی آنا مجمع کے اندر ایسی بےہودگی کی بات کرنی، علماء پر تنقید کرنی، پڑھنے والوں پہ تنقید کرنی، مدرسے کے طالب علموں سے۔ ایک دن وہ جمعے کے دن میں مجلس ذکر سے فارغ ہو کے بیٹھا، وہ سامنے سے آیا، میں نے آسمان کے میں نے کہا یا اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے، اخیر ہی ہو گئی ہے اللہ۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے مصافحہ کیا، کہنے لگا صدیقی صاحب رخصت لینے کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، میں شہر ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں کہا اللہ درخواست اس کے دربار میں دو جو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، بنگی ٹڈی لکھائی کو بھی قبول کر لیتا ہے، شاہی پھیل جائے کاغذ پر تب بھی قبول کر لیتا ہے۔ شاہی پھیلنے کا مطلب آنکھ سے آنسو نکلا، قطرہ بن کے پلکوں سے جھٹکا اور رخسار پر آ کر پھیل گیا، شاہی پھیل گئی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو ذمہ داری قاری نصر اللہ مالکی صاحب نے اپنے ذمہ لی، نمازیں اس کی نسل نہیں پڑے گی، جس کے 20 بچے ہیں کہ جو پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے امامت میں وہ جو ہے وہ پیچھے نمازی بنیں گے، یہ تو آپ آنے والی نسلوں کی سہولت کے لیے۔ میں اس اسٹیج کے اوپر آپ کو ایسے علماء کرام دکھا سکتا ہوں جنہوں نے زندگی کے اندر اپنا مکان نہیں بنایا لیکن دینی مدارس کی عمارت کروڑوں روپے کی بنا کر رکھی۔ میں موجودہ دور اور اس سے پہلے کے دور کے علماء کرام کا نام لے لے کے گنوا سکتا ہوں کہ خدا کے گھر اور مدرسے ایسے بنا گئے کہ 5-5 ہزار نبی کے مہمان طالب علم ہیں لیکن خود ان کے جنازے کرائے کے مکان چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور آپ حضرات میں اللہ نہ کرے کوئی بھی مالی طور پہ معذور نہیں ہے، اگر آپ کو ایمرجنسی کو ضرورت پڑ جائے پیسہ کہیں نہ کہیں سے نکلے گا، لیکن اگر مار پڑتی ہے تو میں اللہ کے قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پھیلانے پہ پڑتا ہے، وہ سوچنے کی پڑتی ہے۔ یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کی علامت ہے۔ یہی دور اولا قرون اولا کا اور اس دور کا فرق ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر بغیر سوچے سمجھے لگاتے تھے،
اور جب واپس ان کو ان کے کیے کا ملتا تھا پھر بھی حضور کی خدمت میں آ کے پوچھتے تھے کہیں ہمارے کیے کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں جتنے حالات ہمارے پر آئے ہیں ان حالات پر جو ہم مدد کے نقشے حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت تیار کی، پھر وہ کمان مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی، پھر اس جماعت کے ممبر بنے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا جب جماعت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں نکلی تو اداب گشت کے بعد جب گشت کی جماعت تیار ہوئی، متکلم رہبر اور امیر تیار ہوئے، تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ باہر جا کے لوگوں میں کیا بات کریں؟ کہیں اللہ کو مانو، کہ کہا مانتے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلو کہ چلتے ہیں، قرآن پڑھو کا پڑھتے ہیں، نماز پڑھو، کیا بات کریں؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بازار والوں سے جا کے کہو، مسجد کے باہر چلو کہ جتنے تم نے کامیابی کے نقشے بنا رکھے ہیں یہ سارے کے سارے ناکامی کے ہیں۔ جن نقشوں پر اولاد، مال، بچے، پوری ماڑا شہر لگا ہوا ہے، پورا روہیلا والی، وسندے والی لگا ہوا ہے، حفظ آباد، گجرانوالہ، یہ سارے ناکامی کے نقشے ہیں۔ حاجی صاحب فرمان لگے میں نے حضرت کی طرف دیکھا، میں نے کہا حضرت جی آپ نے تو لوگوں کے سر میں لٹھی مار دیا، جن نقشوں کے بنانے پر ساری زندگی لگائی، اپنا چہرے میں آپ نے کبھی شیشے میں چہرہ دیکھا؟ جس بیٹے کے لیے بیوی پیٹ پھڑوائے اس بیٹے کے لیے بیوی کے پاس وقت ہے اسے روٹی پکا کے دیتی، جس کے لیے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر اظہر صاحب علماء سے تم دعائیں اور وظیفے اور تعویذ لیتے رہے کہ اللہ اولاد دے، اس اولاد کو سال میں دکان میں کتنا ٹائم دیا اور اولاد کو کتنا ٹائم دیا، آپ کو نتیجہ نکل جائے گا۔ دکان کو ٹائم زیادہ ملا، دکان بن گئی، اولاد کو ٹائم دیا نہیں، اولاد خراب ہو گئی۔ مسجد کی مولوی نے اولاد ٹھیک کرنی تھی، احسان مانو اس کا کہ تمہارے سے نہ ٹکا لے نہ ڈھیلا لے اور تمہارے بچوں کو قرآن کا حافظ بناوے، صبح 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہمارے بچوں پہ محنت کرے، اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے کپڑے تروانا چاہتے ہو؟ 100 روپے جو چندہ نہیں دیتا 10 مرتبہ گھور کے دیکھتا ہے مولوی کے کردار کے اوپر۔ ورد صاحب موٹر سائیکل کی ہو، پنچر والی دکان ہو، پرچون والی دکان ہو، جاؤ وہاں صبح 9 سے لے کر مغرب تک دیہڑی کرنے والے کی تنخواہ پوچھو، اور 4 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مسجد کے اندر خدمت کرنے والے کی تنخواہ پوچھو۔ معذرت، بہت اونچے درجے کے لوگ بیٹھے ہو، شرم آئے گی۔ بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، دھڑا دھڑ، ماں کی چوڑیاں داؤ پر، ماں کے کڑے داؤ پر، بہن کا جہیز داؤ پر، دادے کی زمین داؤ پر، باپ کی داڑھی پگڑی داؤ پر، قرضے مانگتے پھر رہے ہیں، کمیٹیاں ڈال، ڈاکٹر وہاں سے آمدن ہے، کروڑ لگے گا، 1 سال کی مار ہے، ایسے چٹکے مارتے، سال تک پتا کوئی نہیں لگنا، کروڑ لگے گا۔ کہاں اے سی کے کمروں میں پڑھنے والے، کہاں لوڈ شیڈنگ مسجد میں پنکھے نہیں چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھنے والے، بھلا اے سی والوں کا معیار اور ان کا معیار برابر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں نہیں، لیکن قیامت کے دن جب عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، حوریں اشارے کر کر کے بلا رہی ہوں گی، تو پھر وہاں پتہ لگے گا یہ چٹائی پر بیٹھنے والے کا مقام کیا تھا۔ 8,000، 10,000، 12,000، 15,000 آپ کے علاقے میں بہت بڑی بات ہوگی، پر فضل صاحب تنخواہ ہوگی، بڑی بات۔ کافروں کی جنت دیکھ کے آیا نا ساؤتھ افریقہ میں، کافروں گاڑی چلتی رہی 180-60 کی رفتار سے، ادھر بھی سونے کے پہاڑ، ادھر بھی سونے کے پہاڑ، میں گھبرا گیا، بس ایسے مٹی میں ایسے سونا، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا، سیکورٹی ہے، لیکن وہاں کی مٹی کے اندر بھی سونے کا، فصلیں جو تھی اس کے اندر بھی وہ ختم ہوئی، ہیرے کی کانیں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوشحال ملک ہے، سکون ہوگا، وہاں تو ہر باپ کو میں نے روتے دیکھا، ہر ماں کو روتے دیکھا،
اتنے تھے بڑے محل، 14 15 کمروں کا مکان، ایک مرد بوڑھا ایک عورت. کہاں ہے کہ بہو ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، بچوں کو لے کے لیتا ہوں. ان پیسے سے. لیکن وہاں کے علماء کو میں نے بڑے خوشحال دیکھا، ایسے جیسے بادشاہ ہوتے. عوام کروڑ پتی، علماء کھرب پتی. گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ کپڑے لباس پتہ پیچھے نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے. اتنے جن نے پائے پیو دے مرے ہوئے کپڑے ہونے دے پیچھے نماز پڑھنے دل کرے گا؟ جس نے اپنے باپ کے مرنے کے کپڑے مولوی کو پڑھائے ہوں وہ اس کا جمعے کا خطبہ سنے گا؟ سارا تام توپڑا پلیٹاں تے چھبیاں تے کولیاں تے ڈونگے، بلیتی مرغ دیاں لتاں، پیو نو ساری زندگی دیسی اخنی پیائی، سالے ثواب نہیں، بلیتی مرغ. جنت ابا جی کو بچاؤ. جو مرغا اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ابا کو جنت کے اندر لے کے جائے گا بھائی، رستے میں گرا دے گا ابا جان کو. شادی پہ بکرے، ابو جان کی وفات پر چنے کے چاول، اور وہ بھی آدھے نیچے لگ گئے نائی سے. شکر کرو یہ 10 روپے کے نوٹ لے کر والد کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. جس بیوی کو سونے کے کنگن بنا کے دیا وہ تو اتنی جلدی وہ ہاتھ اٹھانے کو تیار کوئی